تمام قسم کی حمد و ثنا اللہ خالق العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام امام الانبیاء والی بطحا شاف روز جزا امام الکل ہادی سبل جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پر حضرات دی وقار بھائیوں دوستوں بزرگوں، قرآن پاک کی جس ایک آیت کی میں نے بحمد اللہ تعالی تلاوت کی ہے، اس کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے محبوب پیغمبر کی نبوت والی زبان سے ایک خبر دی۔ فرمایا نبی عبادی کہ اے میرے حبیب میرے بندوں کو خبر دیجئے۔ اللہ کا اسلوب اور طریقہ اور بیان اور پیار دیکھیے، نہیں کہا کہ ایھا الناس لوگوں کو خبر دے، یا نہیں کہا آمنو ایمان والوں کو خبر دیجئے، بلکہ اللہ نے اپنے گناہگار بندوں کو بھی اس میں شامل کر کے فرمایا نبی عبادی خبر دیجئے میرے بندوں کو کہ انی انا الغفور الرحیم، کہ میں بخشنے والا بھی ہوں اور رحم کرنے والا بھی ہوں۔ ابن ماجہ کے اندر 2818 نمبر روایت موجود ہے۔ فرمایا طوبی لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، کہ اس شخص کے لیے خوشخبری ہے کہ کل قیامت کے دن جو شخص اپنے نامہ اعمال میں، اپنے صحیفے میں، اپنی کتاب میں کثرت سے زیادہ استغفار پائے گا، اس شخص کو محمد خوشخبری دیتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیوں یہ یاد رکھیے، اللہ رب العزت اپنے بندوں کو گناہوں کی سزا دے کے اتنا خوش نہیں ہوتا۔ پھر میں یہ لائن دوبارہ کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کے گناہوں کی وجہ سے سزا دے کے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا خوش اللہ رب العزت اپنے بندے کو معاف کر کے ہوتا ہے۔ یہ نبی پاک نے فرمایا، حدیث سنیے صحیح مسلم کے اندر 2747 نمبر روایت ہے، انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے 10 سال آپ کی خدمت کی، وہ بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک نے فرمایا اللہ اپنے بندے کو معاف کر کے بخش کے کتنا خوش ہوتا ہے۔ فرمایا ایک شخص ہے، اس نے اپنا اونٹ اپنے ساتھ لیا، اپنی سواری لے کے زیادہ راہ پینے کا پانی اور کھانے کے لیے کچھ روٹی سالن لے کے ایک چٹیل میدان میں، ایک جنگل میں گیا۔ فرمایا اب اس نے اپنے اونٹ کو کھڑا کیا، اپنی سواری کو کھڑا کر کے ایک درخت کے نیچے لیٹ گیا، آرام کیا۔ نبی پاک نے فرمایا جب اس شخص کی آنکھ کھلی تو یہ دیکھتا ہے نہ تو اس کا اونٹ ادھر ہے اور نہ ہی اس کا زیادہ راہ کھانے پینے کی چیزیں، کیونکہ وہ اونٹ کے اوپر تھی، وہ بھی غائب اور اونٹ بھی ادھر سے غائب ہے۔ فرمایا اس شخص نے اس کو تلاش کیا چٹیل میدان کے اندر، دھوپ کی شدت میں، گرمی کی شدت میں تلاش کر کے بالآخر یہ نا امید ہو کے، مایوس ہو کے دوبارہ اسی جگہ پہ آیا۔ صحیح مسلم حدیث 2747 نمبر ہے۔ فرمایا یہ پھر اسی جگہ پہ آ کے لیٹ گیا اور کہتا ہے اچھا اب میں آرام کرتا ہوں، سوتا ہوں، اور نہ پینے کے لیے پانی ہے، نہ کھانے کے لیے کوئی چیز ہے، سفر بڑا لمبا ہے، جا بھی نہیں سکتا، چلو ادھر ہی میں فوت ہو جاؤں گا، مر جاؤں گا، میرا خاتمہ ہو جائے گا۔ فرمایا یہ سو گیا، دوبارہ اس کی آنکھ کھلی، یہ اپنی سواری بھی اور اپنا زیادہ راہ سامان بھی اپنے سامنے دیکھ کے اتنا خوش ہوا۔ نبی پاک نے فرمایا، اس نے کہا اللہم انت عبدی وانا ربک۔ اب خوشی کے اندر اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ اس نے الفاظ اپنی ورڈنگ آگے پیچھے کر دی، کہنے لگا اللہم انت عبدی، اللہ تو میرا بندہ، وانا ربک، اور میں تیرا رب ہوں۔ اخطأ من شدت الفرح، فرمایا یہ اس کے الفاظ خوشی کی وجہ سے آگے پیچھے ہوئے، اتنے
اتنی خوشی اس بندے کو اپنی سواری دیکھ کے اور اپنی کھانے پینے کی چیزیں دیکھ کے نہیں ہوتی، فرمایا جتنی خوشی اللہ کو اپنے گناہگار بندے کو معاف کر کے ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک کے ذریعے سے یہ مثال بیان کی۔ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر، فرمایا میرے بندو تم آسمان اور زمین گناہوں کی برکے لے کے آؤ، آسمان اور زمین گناہوں کی۔ فرمایا نا امید نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا، آگے صرف سچے دل سے ایک مرتبہ ایک آنسو بہا کے رب اغفر لی کہنا تمہارا کام ہے، رحمت کے ساتھ تمہارا استغفار کر کے اپنے سینے کے ساتھ لگا کے تمہارے گناہوں کو معاف کرنا آسمان والے رب کا کام ہے۔ یہ اللہ کا اعلان۔ فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا۔ قل کہہ دیجئے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، جو اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر، اپنے جسموں پر ظلم کر بیٹھے ہیں، زیادتی کر بیٹھے ہیں، گناہ کر بیٹھے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید اور مایوس نہ ہونا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ رب العزت کے پاس آنا اور معافی مانگنا تمہارا کام ہے، معاف کرنا رب العالمین کا کام ہے۔ یہ قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ سے استغفار کیجئے، بخشش طلب کیجئے۔ اب حیران ہوں گے، نبی پاک کی حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، فرمایا اللہ کہتا ہے اگر میرے بندے گناہ کرتے ہی نہ، میرے بندے کیا نہ کرتے بھائیو، گناہ نہ کرتے، تو فرمایا مجھے ان کی ضرورت ہی کوئی نہیں تھی۔ نیکیاں تو فرشتے کرتے، انہوں نے کبھی گناہ کا ارادہ بھی نہیں کیا، سوچا بھی نہیں۔ نیکیاں وہ کرنے والے، اللہ نے انسانوں کو، انسانیت کو پیدا اس لیے کیا کہ یہ گناہ کر کے اللہ کے سامنے آ کے گر گرائیں، روئیں اور معافی مانگے۔ فرمایا اگر تم صرف نیکیاں کرتے نا، گناہ نہ کرتے، تو اللہ فرماتا ہے میں ساری انسانیت کو تہس نہس کر کے ملین میٹ کر دیتا اور ایک نئی انسانیت، نئی نسل پیدا کرتا جو گناہ کرتی اور پھر آ کے میرے سامنے سجدہ کر کے میرے سے استغفار کرتی۔ اللہ معافی دیکھنا چاہتا ہے۔ آج اس جمعۃ المبارک کے اندر بابرکت گھڑی کے اندر آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہم سب کا آنا، بیٹھنا، سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ کچھ ایسے اعمال 9، 10، 8 اعمال آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں جو بڑی ہی محنت سے میں نے آپ کے لیے اکٹھے کیے احادیث کے اندر سے، حدیث کی کتب میں سے، کہ کون سے ایسے اعمال اتنے چھوٹے آسان سے اعمال ہیں، نبی پاک نے فرمایا وہ کر لو، اللہ تمہارے توبہ کیے بغیر، معافی مانگے بغیر تمہارے زندگی کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ وہ 9 اعمال کی طرف توجہ کیجئے، وقت کم ہے۔ سب سے پہلا عمل، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مسلم کے اندر 543 نمبر ہے، صحیح مسلم کے اندر، اور سیدنا عثمان بن عفان سب کہیے رضی اللہ تعالی عنہ، کہ جن کو نبوت والی زبان سے 22 مرتبہ جنت کی بشارت ملی، 22 مرتبہ جنت کی بشارت، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور عثمان ذو النورین بھائیو، ادھر اپنا عقیدہ اور اپنا ایک نالج انکریز کیجئے، لوگوں تک یہ پیغام پہنچائیے۔ ہم کہتے ہیں عثمان ذو النورین، ذو النورین نہیں کہتے، احادیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ ذو النورین جو ذو ہے، ذو اسماء ستہ مکبرہ میں سے ہے، اس کا مطلب ہے والا۔ ذو النورین، رین نوروں والا، 2 نوروں والا کیوں کہا جاتا ہے؟ کہ جی نبی پاک کی 2 بیٹیاں سیدہ رقیہ اور ام کلثوم ان کے نکاح میں تھی، اس لیے یہ ذو نورین ہوئے، 2 نور والے ہوئے۔ اب ادھر عقیدے پہ ڈاکہ ڈالنے کے لیے ان کا لقب ڈالا گیا عثمان غنی کی جگہ ذو نورین۔ کیوں؟ کہ کہیں گے 2 نور والا، اور پھر سوال کرنے والا سوال کرے گا دیکھو حافظ صاحب نبی پاک کی 2 بیٹیاں ان کے نکاح میں، اس لیے نور والا کہا گیا۔ جس کی بیٹیاں نور والی ہیں وہ محمد خود نور والے نہیں صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے نور من نور اللہ۔ ادھر سے ہم آغاز کریں گے عقیدے کی بربادی کا۔ تو میرے بھائیوں، کبھی آپ نے سنا ہے سیدہ فاطمہ، اس کی زیادہ شان ہے نبی پاک کی بیٹی کی ہے، رقیہ ام کلثوم کی شان سب کی ہے، لیکن سیدہ فاطمہ کی شان اپنی بہنوں میں کیا، پوری انسانیت میں۔ فرمایا فاطمہ تو سیدۃ نساء اہل الجنہ، اور لوگوں سن لو، نبوت والی زبان سے محمد اعلان کرتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میری بیٹی فاطمہ کل قیامت کے دن جنت میں اندر ساری جنت کی عورتوں کی سردار ہوگی۔
یہ فاطمہ کبھی نہیں کہا سیدنا علی ذی نور ایک نور والا، کبھی یہ نہیں کہا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ زینب کے شوہر، یہ تو کبھی نہیں کہا ابو العاص ذی نور ایک نور والا۔ ذو النورین یہ لقب قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، حدیث میں اس کا ثبوت نہیں ملتا، صرف عثمان غنی یا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حدیث ہے مسلم کے اندر 543 نمبر۔ نبی پاک نے فرمایا آسان سا عمل بخشش کا بہانہ جس سے اللہ بغیر استغفار کیے گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے کانوں سے نبی پاک سے سنا تھا، یقول ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مکتوبہ فیحسن وضوءها وخشوعها ورکوعها۔ فرمایا جو بندہ اذان کی آواز سنتا ہے، اذان کا وقت ہوا، نماز کا وقت ہوا، اذان سن کے فیحسن وضوءها اچھی طرح وضو کرتا ہے، وضو کر کے آ کے صرف 2 رکعتیں نماز پڑھتا ہے، کتنی رکعتیں؟ 2 رکعات نماز ادا کی، فرمایا غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ ان 2 رکعات کی برکت سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، او میرے بندو آؤ تو صحیح، استغفار کرنا تمہارا کام ہے، اللہ کے سامنے آ کے سجدہ ریزونا، صرف سجدہ کرنا تمہارا کام ہے، تمہیں رحمت کے ساتھ سینے سے لگانا اس رب کا کام ہے۔ فرمایا تم ایک گٹھ اللہ کے پاس آؤ گے، اللہ 1 گز آگے بڑھ کے تمہارا استقبال کرے گا، صحیح بخاری کی حدیث۔ فرمایا تم چل کے اللہ کی طرف آؤ گے، گناہوں کی پنڈ اپنے سر پہ اٹھا کے آسمان اور زمین کے برابر گناہ لے کے، فرمایا تم چل کے اللہ کے پاس آؤ گے اور وہ رب تمہیں تانا بھی نہیں دے گا، وہ اللہ رب العزت دوڑ کے تمہارا استقبال کر کے تمہیں اپنے سینے سے لگائے گا۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، وضو کر کے صرف 2 رکعات پڑھنی ہے، اللہ زندگی کے گناہوں کو معاف کرے گا۔ دوسرا عمل، یہ نماز کے ذریعے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا الصلوات الخمس، نماز جو 5 ہیں، فرمایا 1 نماز پڑھی، اب آگے عصر کی نماز تک یا ظہر یا مغرب یا عشاء کی نماز تک، 1 نماز سے دوسری نماز کے درمیان جو بندے سے گناہ ہوتے ہیں نا، اللہ اگلی نماز کی برکت سے ان کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ ایک آپ کے سامنے اس کی مثال بیان کرتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی ہیں، مسند احمد کے اندر ان کا واقعہ ہے۔ یہ صحابی دکان ہے ان کی کھجوروں کی، کاروبار کرنے والے ہیں۔ اب صحابی رسول ایک عورت آئی، وہ بھی صحابیہ ہے، انہوں نے اس طرح اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، شیطان آیا، غلطی ہونے لگی، ہاتھ رکھا، پھر خیال آیا اچانک، ہاتھ پیچھے کھینچا، اپنی جگہ پہ بیٹھ گئے اور کہنے لگے یار تیری اتنی شان ہے، نبی پاک نے فرمایا جس نے مجھے دیکھ لیا اس پہ جہنم کی آگ حرام ہے ایمان کی حالت میں، اور تو یہ کیا کر بیٹھا؟ دکان بند کی، شٹر ڈاؤن کیا، کاروبار چھوڑ دیا۔ ہماری طرح نہیں کہ گناہ پہ گناہ کرتے رہے، چھپ کے گناہ کیے، یہ صحابی رسول ہیں، اس لیے اللہ نے فرمایا اعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار، اللہ رب العزت نے جنت محبوب کے صحابہ کے لیے تیار کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ شٹر ڈاؤن کر کے محبوب کی خدمت میں آئے، ابھی نماز کے اندر چند منٹ ہے، چند وقت ہے، آپ کے سامنے آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے، طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پاک کیجئے، گناہ ہو گیا۔ آپ نے سے چہرہ اس طرف موڑا، اعراض کیا، یہ دوسری طرف آ گیا، طہرنی یا رسول اللہ مجھے پاک کیجئے۔ اذان کی باری آئی، فرمایا یا بلال قم اذن، کھڑا ہو جا اور اذان کہہ۔ سیدنا بلال نے اذان کہی، آپ نے نماز پڑھائی، اس صحابی رسول نے بھی نبی پاک کے ساتھ نماز پڑھی۔ دیکھیے نماز کس طرح گناہوں کی ترافی معافی کرواتا ہے۔ نماز پڑھ کے پھر آپ کے پاس آ گئے، یا رسول اللہ دکان بند ہے، کاروبار نہیں کروں گا، مجھے پاک کیجئے، غلطی ہو گئی ہے۔ اس طرح میں نے عورت پہ ہاتھ رکھا ہے، آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے وحی کے ذریعے بتایا تھا، اور یہ بھی اللہ نے بتایا کہ یہ نماز تو نے پڑھی ہے نا، اللہ نے نماز کی برکت سے تیرا وہ گناہ معاف فرما دیا۔ یہ ہے اللہ رب العالمین۔ ابو موسیٰ اشعری کی حدیث سنن ترمذی کے اندر ہے، فرماتے ہیں نبی پاک نے میرا بازو پکڑا، مجھے باہر لے گئے، خزاں کا موسم ہے، آپ نے اس طرح ایک شاخ کے اس طرح ہلایا، اس کے سارے پتے نیچے گر گئے،
آپ نے فرمایا ابو موسیٰ دیکھ رہا ہے کس طرح سارا درخت خالی ہو گیا؟ جی یا رسول اللہ۔ فرمایا ایک بندہ جب نماز پڑھتا ہے نا، جس طرح یہ سارے پتے گر گئے ہیں اور درخت صاف ہو گیا ہے، اللہ اس کو نماز کی برکت سے گناہوں سے صاف اور پاک کر دیتا۔ اللہ رب العزت، نماز پڑھیے، اللہ کے سامنے استغفار کیجئے۔ حدیث مصطفیٰ کی فرمایا کسی کے گھر کے سامنے نہر چلتی ہو، دن میں 5 مرتبہ اس نہر میں نہائے تو اسے ابا دسو اندے جسم تے کوئی میل کچیل باقی رہے گی؟ کہتے نا لا یا رسول اللہ، بالکل بھی نہیں۔ آپ نے فرمایا پھر سنو، جو بندہ دن کے اندر وضو کر کے 5 نمازیں پڑھتا ہے نا، اللہ اس کو، اس کے جسم کو، اس کے سر کو، اس کے ناخنوں کو، بال کو، زبان کو، آنکھوں کو، ساری چیزوں کو اللہ رب العزت گناہوں سے پاک اور صاف کر دیتا ہے۔ نماز بس پڑھیے، آج تحیہ کیجئے میرے بھائیوں، جس سے غلطی سستی کوتاہی ہوگی سو ہوگی، اللہ سے معافی کیجئے، لیکن اللہ سے آج عہد کیجئے کہ اللہ ہم اب انشاءاللہ 5 وقت تیرے سامنے نمازیں پڑھیں گے، کہیے انشاءاللہ۔ سستی دور کیجئے۔ نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، تیسرا عمل، اتنا آسان پسندیدہ آپ کا عمل اور چھوٹا سا، نبی پاک نے فرمایا صحیح البخاری کے اندر، اور صحیح بخاری کی آخری حدیث بھی ہے، آپ نے فرمایا من قال فی اليوم 100 مرہ، فرمایا جس بندے نے دن میں 100 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دیا، 100 مرتبہ صرف، سبحان اللہ و بحمدہ، آپ بھی اللہ کی حمد بیان کریں، بلند آواز سے پڑھیں، کون سا کلمہ؟ سبحان اللہ و بحمدہ۔ پاک ہے تو اللہ اپنی تعریفوں کے ساتھ، ہم گناہگار، ہم خطا کار، تو پاک ہے، سبحان اللہ و بحمدہ۔ فرمایا حطت عنہ خطایاہ وان کانت مثل زبد البحر، فرمایا میں گارنٹی ضمانت دیتا ہوں جو اللہ کی وحی کے بغیر کلام نہیں کرتا، یہ کلمہ 100 مرتبہ پڑھنا تمہارا کام ہے، اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اگرچہ وہ سمندر کی جاگ کے برابر بھی کیوں نہ ہو، اللہ اس پہ اپنی رحمت کا پانی پھیر کے تمہیں اپنے سینے سے لگا دے گا۔ یہ اللہ رب العزت فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا۔ کہیں اللہ کہتا ہے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو خبر دیجئے اللہ غفور الرحیم، بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کہیں اللہ قرآن میں اس طرح اعلان کرتا ہے، فرمایا قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ کہیں اللہ کہتا ہے وقال ربکم ادعونی استجب لکم، کہیں اللہ کہتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ۔ اللہ کا قرآن جگہ جگہ اعلان کرتا ہے، فرمایا میرے بندوں آنا تمہارا کام ہے، بخشنا اللہ کا کام ہے، اللہ تانا بھی نہیں دے گا، اللہ تمہیں کوئی تانا دے کے پریشان بھی نہیں کرے گا، جھٹلائے گا بھی نہیں، آنا تمہارا کام ہے، تمہیں سینے سے لگانا اللہ کا کام ہے۔ چوتھا عمل سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے، صحیح البخاری کے اندر 6306 نمبر روایت ہے، فرمایا من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ، فرمایا جس نے ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے، فرمایا لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، فرمایا اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے، صاف کر دیتا ہے، فرمایا گناہوں سے پاک اور صاف ہو گیا آیت الکرسی پڑھ کے، لم یمنعہ من دخول الجنہ الا الموت، فرمایا اب اس کو اگر موت آ گئی، گناہ معاف ہو گئے، یہ بندہ سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، صرف آیت الکرسی کی برکت سے جنت کے اندر داخل۔ پانچواں عمل، صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک سید الاستغفار ہے، آپ دعا کریں اللہ ہمیں اسے یاد کرنے کی اور دن میں ہر نماز کے بعد پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سید الاستغفار، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی
وَأَنَا عَبْدُكَ وَأَنَا عَلَىٰ عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتك علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانه لا یغفر الذنوب الا انت. جن کو یاد ہے مبارک، جن کو نہیں یاد اللہ ان کو یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے. نبی پاک نے فرمایا، صحیح بخاری کے اندر حدیث ہے، فرمایا یہ صرف پڑھنا تمہارا کام ہے. امام ابن حجر اسقلانی فتح الباری کے اندر لکھتے ہیں اللہ کو یہ سید الاستغفار، جتنے بھی استغفار کے کلمات ہیں ان سب کا سردار سید الاستغفار، جس کو نبی پاک نے یہ لقب بخشا ہے سید الاستغفار، فرمایا یہ صرف پڑھنا. امام ابن حجر اسقلانی فرماتے ہیں تمہارا کام ہے. اللہ کو اتنا پسند ہے، اللہ چند ان کلمات کی برکت سے تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ فرمایا اگر صبح کی نماز کے بعد کسی بندے نے یہ پڑھا ہو، شام تک فوت ہو جائے سیدھا جنت کے اندر داخل ہو جائے. فرمایا رات کو پڑھا، صبح ہونے تک اگر اسے موت آ گئی ضمانت میں دیتا ہوں یہ سیدھا جنت کے اندر جائے گا. اتنے آسان پسندیدہ اور چنیدہ اعمال. کتنے عمل بھائی ہو گئے؟ 5. یاد رکھیے. اس کے بعد چھٹا عمل صحیح البخاری کے اندر حدیث ہے، حدیث کا نمبر ہے 8883 883. آپ نے فرمایا الجمعۃ من الجمعۃ کفارۃ لما بینہما وفضل 3 ایام. نبی پاک نے فرمایا جس بندے نے اچھی طرح غسل یا وضو کیا، لباس پہنا اور جمعہ پڑھنے ٹائم پہ آ گیا، فرمایا اس نے جمعہ پڑھ لیا، کوئی لغو بات نہیں کی، کوئی تن کا بھی نہیں توڑا، کسی کی گردنیں بھران کے نہیں آیا، فرمایا صرف جمعہ 30-35-40 منٹ پڑھ لے. اس نے پڑھ لیا، اللہ اگلے جمعے تک اور اگلے 3 دن تک، کتنے دن ہو گئے؟ 10 دن. فرمایا اللہ ان 10 دنوں کے گناہ اس جمعے کی برکت سے معاف فرما دے گا، صرف اس جمعے کی برکت سے. اور سستی بھائیوں چھوڑ دیں، یقین کیجئے زندگی کا نہیں پتا، ایک لمحے کا نہیں پتا، جمعہ پڑھ لیجئے 10 دن کے گناہ معاف. نبی پاک کی حدیث. اور آپ کو ایک حدیث تحفے کے طور پہ سناتا ہوں، ابو داؤد کے اندر ہے، حسن درجے کی، امام البانی بھی اور علامہ زبیر احمد ظہیر رحمہم اللہ دونوں اس کو صحیح کہتے ہیں. آپ نے فرمایا جو جمعہ پڑھنے آتا ہے آپ دعا کریں، آپ کے لیے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کا آنا جمعہ پڑھنا قبول فرمائے، اور اللہ جس طرح ادھر اکٹھے ہیں نا ہمیں جنت کے اندر نبی پاک کے قدموں میں اکٹھا فرمائے اور اپنے چہرے کی زیارت نصیب فرمائے. نبی پاک نے فرمایا جو بندہ جمعہ پڑھنے آتا ہے، اب اس نے کتنے قدم اٹھائے، 10 20 30 40 50 جتنی دور سے آیا، فرمایا اللہ ایک ایک قدم کے بدلے اس کو 1 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا. ایک ایک قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا ثواب. اب بایاں قدم ابھی باقی ہے، اس کا کیا کیا جائے؟ نبی پاک نے فرمایا اور اللہ اس کے بائیں قدم جتنے اٹھیں گے 1 قدم کے بدلے اس کو 1 سال کی عبادت تہجد کا ثواب عطا فرما دے گا. اتنے آسان چنیدہ عمل. نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم. فرمایا میرے بندوں کو خوشخبری دے دیجئے، خبر دیجئے کہ تمہارا رب بڑا ہی غفور الرحیم ہے. 5واں پارہ فرمایا وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا. فرمایا جس نے اپنے نفس پہ ظلم کر لیا، زیادتی کر لی ہے، گناہ کر لی ہے، اللہ کے سامنے آئے روئے استغفار کرے، یجد اللہ غفور الرحیم. فرمایا اللہ کو غفور الرحیم پائے، معاف کرنے والا. او تو صحیح گناہوں کی معافی مانگو رب کے سامنے. فرمایا اللہ تمہیں معاف کرے گا، سینے سے لگائے گا. لیکن آئیے تو صحیح استغفار کیجیے. صحیح البخاری کی حدیث 780 نمبر اس کا نمبر ہے، بخاری کی حدیث ہے، سیدنا ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں. نبی پاک نے فرمایا اب زندگی کے گناہ کس طرح معاف کروانے ہیں؟ آسان سا عمل 8واں. آپ نے فرمایا جب امام مصلی پہ آتا ہے تو سب سے پہلے کون سی سورت کی تلاوت کرتا ہے؟ سورۃ الفاتحہ. آیت پڑھی، فرمایا کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. فرمایا اس نے تلاوت کی،
جب پہنچا اس لفظ پہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، فرمایا ساری مسجد گونج پڑے کس کی آواز سے؟ آمین کی آواز سے۔ فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین، صحیح بخاری کے اندر حدیث 883 نمبر ہے، فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ فرماتا ہے مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنی بزرگی کی قسم، مجھے اپنی کبریائی کی قسم، مجھے اپنی ربوبیت کی قسم، مجھے رب العالمین ہونے کی قسم ہے، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، میں اللہ اس کی زندگی کے سارے پچھلے گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، صرف آمین کی برکت سے، صرف آمین۔ کیوں نہ کہا جائے نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، نو عمل دیکھیے نبی علیہ السلام کی یہ حدیث جامع الترمذی کے اندر موجود ہے، 27 نمبر اس کا نمبر ہے، 2727 نمبر ہے۔ آپ نے فرمایا ما من مسلمین یلتقیان، فرمایا جب بھی دو مسلمان بھائی ملتے ہیں آ کے مل کے مصافحہ کرتے ہیں، السلام علیکم کہتے ہیں، فرمایا برعکس بھی سلام کر کے اپنا ہاتھ پیچھے نہیں کرتے، اللہ رب العزت آسمان سے اعلان کرتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں ان دو بندوں کے گناہ اس سلام کی برکت سے سارے معاف کر دیے ہیں، صرف سلام کی برکت سے۔ لیکن ادھر کب معاف ہوں گے؟ دل صاف ہونا چاہیے، دل پاک اور صاف، عبداللہ بن ابی جیسا نہیں جس کا جنازہ محبوب پڑے پھر پیچھے صحابہ اکرام آمین کہیں، سیدنا عمر آگے بڑھے یا سا جنازہ نہ پڑھائیے، اللہ نے آپ کو منع کیا، فرمایا عمر کدھر، کہا استغفر لہم، صحیح البخاری مسلم کے اندر متفق حدیث موجود ہے، عمر کہا، فرمایا استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرہ، 70 مرتبہ، اللہ نے کہا 70 مرتبہ بھی جنازہ پڑھائیے میں معاف نہیں کرنا، وہ ہے اللہ الصمد بے نیاز۔ عمر سن، اگر آج مجھے 70 دفعہ جنازہ پڑھ کے وہ عبداللہ بن ابی جس نے میری بیوی پہ تہمت لگائی اور مجھے تکالیف دی، آج 70 دفعہ جنازہ پڑھ کے بھی بخشوانا پڑے نا، میں اللہ سے اس کو بخشوں گا۔ جنازہ پڑھایا، صحابہ نے آمین کہا، جنازہ پڑھانے کے بعد حدیث کے اندر آتا ہے اس کا بیٹا عبداللہ نبی پاک کا جانثار تابعدار صحابی رسول، میت اٹھائی قبرستان لے کے جائی گئی، آپ نے اپنا جبہ پاک جو آپ پہنا کرتے تھے اور جس کے متعلق میں آپ کو 12 دفعہ سنا چکا ہوں، اسماء بنت ابی بکر کہتی ہیں وہ جبہ اتنی برکت والا کہ میں مریضوں کو جو حکیم طبیب کہتے چند دنوں کے مہمان ہو، جس طرح کینسر والے مریض کو کہہ دیا جاتا ہے چند مہینوں کے یا چند دنوں کے مہمان ہو، کہا جاتا اس مریض کو میرے پاس لایا جاتا، میں اپنے محبوب کا جبہ پہنوا کے اتارتی، بعد میں تھی اللہ شفائیں پہلے عطا فرما دیتا تھا، یہ جبہ آپ نے دیا، فرمایا جا کے اس کے کفن میں شامل کر دیں۔ بھائیو جبہ شامل کیا گیا، لیکن کیا ہے؟ دل صاف نہیں، اس نبی کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، اسی نبی کے بارے دل صاف نہیں، دل صاف کیجئے، اور دل صاف ہو جائے گا پھر سلام لے کے ہاتھ بعد میں پیچھے کرو گے اللہ معاف کر دے گا۔ اگر دل صاف نہ ہوئے، جنازہ پڑھایا، آمین کہی، آپ کی قمیض ہے، جب کفن اس کو لحد میں اتار دیا گیا، نبی پاک پیچھے گئے، فرمایا عبداللہ اتار دیا جی، فرمایا باہر نکال۔ ادھر سے امام بخاری باب باندھتے ہیں کسی مشکل وقت میں یا کوئی ایسا آپ کو مسئلہ پیش آ جائے تو اپنی میت کو آپ قبر سے ڈیڈ باڈی کو باہر نکال سکتے ہیں، جائز ہے، آپ نے نکلوائی تھی، آپ نے اپنی ران مبارک پہ پٹ پہ اس کا سر بدبخت کا رکھا، وَنَفَخَ عَلَيْهِ مِن رِّيقِهِ، آپ نے اپنا لعاب مبارک اس کے چہرے پہ ڈالا، ایک حدیث میں اس کے منہ میں ڈالا، اتنی برکت والا لعاب کیا بتایا جائے، سیدنا علی کو شفا، سیدنا ابوبکر کی ایڑی، 14 بندوں کا کھانا 1400 کھا گیا، وہی لعاب، لیکن دل صاف نہیں۔ دیکھیے اللہ نے فائدہ دیا ہے، فرمایا اس کو اب قبر میں اتار دو، قبر میں اتارا، قبر میں بھی مٹی نہیں ڈالی، جبریل آئے، قرآن کا 10واں پارہ سورہ توبہ کی ایک آیت کا نزول ہوا، فرمایا لا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبرہ، محبوب اس جیسے منافق جس کا دل صاف نہیں ہے، آج کے بعد آپ کو اللہ نے منع کر دیا ہے آپ اس کا جنازہ پڑھائیں یا اس کی قبر پہ استغفار کرنے کے لیے کھڑے ہوں۔ دیکھیے کتنا سنگین ہے یہ جرم، یہ ایسا نہ کیجیے میرے بھائیو، ہاتھ جڑوا لیجیے خدا کے لیے، زندگی کا نہیں پتا، ہمارے معاشرے میں اسی کے پیچھے نمازیں، اسی کے پیچھے جمعہ، اس کے بارے دل صاف نہیں، اسی کے
سامنے ڈیوٹی نوکری اس کی آفس میں کرنی اور اسی کے بارے دل صاف نہیں، ساتھ سامنے ہمسایوں کا دل صاف نہیں. دل صاف ہو اللہ کیسے برکتیں فرماتا ہے. ترمذی کی حدیث، سلام لے کے ہاتھ بعد میں پیچھے کیا اللہ سارے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے. لیکن عبداللہ بن ابی دل صاف نہیں، معافی نہیں. آخری حدیث، آخری عمل 10واں سنن ترمذی کے اندر حدیث ہے 2457 نمبر، درود پڑھیے جناب محمد. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ابی بن کعب، آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس فارغ وقت جو ہے نا، میں نے اس کو 4 حصوں میں ڈیوائڈ تقسیم کری ہے، 1 حصہ درود پڑھ لوں، 3 حصہ اپنے لیے استغفار کر لوں، اجازت ہے؟ کہا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ. ابی اگر میرے سے تو رائے مانگتا ہے، مشورہ مانگتا ہے تو پھر درود بڑھا لے. کیا کون ہے؟ تاجدار کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا 2 حصے درود، 2 حصے. فرمایا فَإِن زِدْتَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكَ، زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے. آخرکار ابی بن کعب فرمانے لگے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اپنے لیے کچھ نہ مانگوں صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ پہ درود ہی پڑھتا رہوں؟ آپ نے حدیث کا ایک ٹکڑا، ایک اقتباس پیش کیا. فرمایا اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. فرمایا ابی درود پڑھا کر جب بھی فارغ وقت مل لے، اذن تکفا ہمک ویغفر لک ذنبک. فرمایا یہ صرف درود پڑھنا تمہارا کام ہے، اللہ اس درود کی برکت سے تیری مشکلیں، مصیبتیں، ضرورتیں ساری پوری فرماتا جائے گا. اور میرے موضوع سے ریلیٹڈ بات فرمایا ویغفر لک ذنبک، اور ابی درود پڑھنا تمہارا کام ہے، اللہ اس درود پڑھنے کی برکت سے تیری زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتا جائے گا. درود پڑھیے. ہمیں کہا جاتا ہے درود منکر، نہیں میرے بھائی، درود ابراہیمی جو آسمان سے نازل ہوا ہے نبی پاک کے سینے پہ، وہ پڑھیے. اللہ کی قسم اللہ فرماتا ہے تم پڑھو، میں سارے تمہارے گناہوں کو خود معاف کرتا جاؤں گا. یہ ہیں اعمال جن کے ذریعے سے اللہ بن معافی مانگے معاف کر دیتا ہے. پہلا عمل، اچھی طرح وضو کر کے مسجد میں آ کے صرف 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کیجئے، اللہ آپ کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرے گا. دوسرا عمل، جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں کتنی مرتبہ پڑھنا ہے؟ پڑھیں گے انشاءاللہ، اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پڑھنا ہے، فرمایا 100 مرتبہ پڑھو، اگر سمندر کی جھاگ کے برابر بھی گناہ ہوئے اللہ وہ بھی معاف کر دے گا. آیت الکرسی جس نے پڑھ لی ہر نماز کے بعد، فرمایا یہ پڑھنا تمہارا کام ہے، موت آئی تو ڈائریکٹ تم جنت کے اندر داخل ہو جاؤ گے. اس کے بعد عمل نبی پاک نے فرمایا سید الاستغفار، جتنے استغفار ہیں سب کا سردار جو ہے وہ جس نے یاد کر لیا، صرف 3 لائنیں ہیں، جس نے یاد کر لیا اور دن میں 2 دفعہ پڑھا، فجر کی نماز کے بعد اور شام کی نماز کے بعد، فرمایا اس کے درمیان فوت ہو جائے گا نا، میں زمانہ دیتا ہوں سیدھا جنت کے اندر جائے گا. اگلا عمل نبی پاک نے فرمایا 1 جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک اور اگلے 3 دن کے گناہ یعنی 10 دن کے گناہ اگر بندہ جمعہ ٹائم پہ آ کے پڑھے اور توجہ سے سنے، اللہ یہ 10 دنوں کے گناہ جمعے کی برکت سے معاف کر دیتا ہے. اور آپ نے فرمایا جو آمین کہے وللضالین کے بعد آمین، جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے، صحیح بخاری 883 نمبر روایت، فرمایا اللہ اس آمین کی برکت سے اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. 9واں عمل فرمایا جس نے سلام دیا، مصافحہ، خندہ پیشانی سے ہنس کے اور دل صاف کر کے اپنے بھائی سے ملا. میں کہتا ہوں نبی کہ یہ ہاتھ بعد میں پیچھے کرتا ہے، اللہ اس کے گناہوں کو پہلے معاف فرما دیتا ہے. آخری عمل فرمایا درود جو پڑھے گا وَيُغْفَرُ لَكَ ذَنْبُكَ، اللہ اس درود کی برکت سے اس کے سارے زندگی کے گناہوں کو دھوتا جائے گا، صاف کرتا جائے گا، اس کے گناہوں پہ ریزر پھیرتا جائے گا. یہ ہے اللہ رب العزت کا اعلان جو اللہ نے اپنے نبی پاک کی نبوت والی زبان کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے. آپ دعا کیجئے کہ اللہ ہمارا سننا اور سنانا اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرمائے. اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے کی، رونے کی اور گڑ گڑانے کی اپنے سامنے توفیق عطا فرمائے، اور اللہ یہ پیغام عام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے.